اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام شداد تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا مال و دولت کے ساتھ ایک عظیم الشان سلطنت بھی دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو یہ فن بھی دیا تھا کہ وہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کی وہ کھوج کرتا تھا۔ زمین کو دیکھ کر وہ بتاتا تھا کہ اس کے اندر کتنے معدنیات ہیں، کتنے سونے ہیں اور کتنے چاندی ہے۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود شداد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شروع کیا۔ وقت کے علماء نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وقت کے علماء ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت مت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ ان علماء کی باتوں سے شداد کو بہت غصہ آیا، اور شداد غصہ بری آواز میں ان علماء سے کہا کہ آپ لوگ اپنے رب کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان علماء نے جواب میں کہا کہ ہم اپنے رب کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا کرے گا۔ تو شداد نے کہا کہ آپ لوگ جس جنت کے لیے اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، اس جنت کو میں دنیا ہی میں اپنے لیے بناؤں گا۔ چنانچہ شداد نے اپنے وزراء کو حکم دے دیا کہ جنت بنانے کی تیاری شروع کی جائے۔ کئی ہزار ماہر مستریوں اور کاریگروں کو کام پہ لگا دیا گیا، اور شداد جنت کے متعلق مختلف احوال پوچھنا شروع کیا۔ بالآخر جب جنت تیار ہوا تو شداد نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان علماء کو بھی جمع کیا، اور نہایت غرور و تکبری کے ساتھ ان علماء کی طرف مخاطب ہو کر وہ بادشاہ کہنے لگا کہ آپ لوگ جس جنت کے لیے اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، آج میں اس جنت کو دنیا ہی میں اپنے لیے بنایا ہوں۔ اور وہ بادشاہ نہایت غرور و تکبری کے ساتھ اپنے مونچھوں کو تیز کرتے ہوئے اپنے جنت میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ ایک پاؤں جنت کے اندر تھا اور دوسرا پاؤں جنت سے باہر تھا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دے دیا کہ اس بندے کی روح قبض کی جائے۔ شداد کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ ناظرین، اس واقعے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جتنا بھی کوشش کرے، انسان کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہو، جتنا بھی طاقت ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاقت کے سامنے ہر چیز بیکار اور کمزور ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس بندے کو مال و دولت بھی دے دیا، ایک عظیم بادشاہت بھی اس کو دے دی، اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے دنیا میں جنت بھی بنوایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام کام چاہتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کی موت کر دی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بندہ اپنے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ناظرین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔